بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون جماعت ہشتم مضمون اردو میں سبق نمبر 10 جس کا عنوان ہے یوم آزادی۔ سبق کے خاص الفاظ کے معنی: سما منظر، آویزاں لگا ہوا یا لٹکا ہوا، زیب تن کرنا پہننا، پرتپاک پرجوش یا اچھے طریقے سے، دل مو لینا دل کو بہت اچھا لگنا، بدخو بد اخلاق۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صفحہ 59 سبق یوم آزادی۔ سبق کا مطالعہ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قائد اعظم کی صدارت میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن یعنی پاکستان کے حصول کا عہد کیا تھا۔ ہم اس دن کو یوم پاکستان کے طور پر بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ اسی طرح 14 اگست یعنی 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تھا، اس دن کو اہل پاکستان اپنی آزادی کی سالگرہ مناتے ہیں، جس کو جشن آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن کو ہم یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ ہم نے اس دن انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی اور زندہ قومیں اپنی آزادی کا دن بڑی دھوم دھام سے منایا کرتی ہیں تاکہ موجودہ نسلوں کو بھی اس دن کی اہمیت کا علم ہو اور وہ اپنے عظیم ماضی کو خوبصورت انداز میں یاد کریں۔ اسی طرح سبق میں بھی یوم آزادی کے دن کا حوالہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یوم آزادی کا دن تھا، پوری قوم جشن آزادی منا رہی تھی، ہر طرف جشن کا سماں تھا، لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں قومی پرچم اپنی سواریوں پر سجا رکھے تھے۔ کہہ رہے ہیں موسم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس دن موسم کیسا تھا۔ چند روز پہلے سخت گرمی تھی لیکن 12 اگست سے مونسون ہواؤں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، اس لیے موسم خوشگوار تھا، دھوپ کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کیونکہ ایک دن قبل موسلا دھار بارش ہو جانے کی وجہ سے ہر چیز نکھری نکھری یعنی صاف ستھری دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے درختوں کے نئے پتے نکل آئے ہوں۔ بلال اپنے 4 ہم جماعتوں اور استاد کے ہمراہ بین الصوبائی ملی نغموں کے مقابلے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 60 اور 61۔ جی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مقابلے وزارت تعلیم کے زیر اہتمام ہونے والے اس مقابلے میں ہر صوبے سے ایک ٹیم نے حصہ لیا تھا۔ چاروں صوبوں کے علاوہ کہہ رہے ہیں ایک ٹیم گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور قبائلی علاقہ جات سے بھی آ رہی تھی۔ وزارت تعلیم نے یہ مقابلہ منعقد کیا تھا۔ اس میں چاروں صوبے شامل تھے اور چاروں صوبوں کے علاوہ
ایک ٹیم گلگت سے آئی تھی، ایک آزاد جموں کشمیر سے آئی تھی اور ایک ٹیم قبائلی یعنی فاٹا سے آئی تھی اور ایک ٹیم اسلام آباد یعنی دارالخلافہ سے آئی تھی۔ بلال بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسلام آباد سے ہی شرکت کرنے اس مقابلے میں آیا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ بین الصوبائی ملی نغموں کی یہ تقریب کمیونٹی سینٹر آپارا یعنی اسلام آباد کے خوبصورت ہال میں منعقد ہو رہی تھی۔ ہال کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کے دونوں جانب یعنی دونوں طرف بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال کی تصاویر آویزاں تھیں، یعنی لٹکی ہوئی تھیں۔ ہال میں کون تھے؟ ہال میں طلباء تھے، اساتذہ تھے اور سول سوسائٹی کے دیگر افراد سے ہال کھچا کھچ بھرا تھا، یعنی انتہائی لوگوں کا رش تھا۔ تمام ٹیمیں کہہ رہی ہیں ہال میں پہنچ چکی تھیں اور سب لوگ مہمان خصوصی کے منتظر تھے۔ اس محفل کے مہمان خصوصی عین وقت پر یعنی ٹھیک 9 بجے تشریف لائے۔ منتظمین یعنی کہ جو اس تقریب کا انتظام سنبھالنے والے تھے، انہوں نے پرتپاک طریقے سے یعنی انتہائی پرجوش طریقے سے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ مہمان خصوصی کون تھے؟ وہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے بانی تھے، یعنی حکیم محمد سعید، جو کہ شہید کیے جا چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جب وہ حال میں رونق افروز ہوئے تو تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ کہہ رہے تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ قاری صاحب نے سورۃ الرحمن کی چند آیات تلاوت کی، پھر تلاوت کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلہائے عقیدت پیش کیا گیا۔ بلہائے عقیدت میں جو نعت پڑھی گئی تھی وہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اسٹیج سیکریٹری نے تقریب کی غرض و غایت یعنی تقریب کا مقصد بیان کیا اور پھر ملی یکجہتی کی اہمیت پر روشنی بھی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ وطن عزیز کا حصول مسلمانان برصغیر کی جدوجہد کا ثمر ہے، یعنی پھل ہے، اور یعنی وطن عزیز کی بقا یعنی سلامتی، استحکام، مضبوطی اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ باہمی اتحاد اور ملی یکجہتی ہو۔ کہہ رہے پاکستان کی مثال ایک پھول کی مانند ہے اور چاروں صوبے یعنی آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، قبائلی علاقہ جات اس کی پتیاں ہیں۔ انہی تمام صوبوں کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقہ جات گلگت بلتستان وغیرہ بھی شامل ہیں۔ کسی بھی پتی کے بغیر یہ پھول ادھورا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی برف پوش چوٹیوں سے لے کر گوادر کے گہرے پانیوں تک، کشمیر کی حسین وادیوں سے لے کر کراچی کے دلربا ساحلوں تک، پنجاب کے سرسبز و شاداب اور لہلہاتے کھیتوں سے لے کر درہ خیبر کی سنگلاخ پہاڑوں تک اور وادی مہران کی وفا شعار مٹی سے لے کر بلوچستان کی جفا کش فضاؤں تک، سارا پاکستان سبز ہلالی پرچم تلے ایک ہے۔ اس کے بعد بانی پاکستان کے شہر سے آنے والے طلباء کو بلایا گیا، یعنی کراچی سے۔ اسٹیج سیکریٹری نے بڑے دل نشین انداز میں یعنی خوبصورت انداز میں عاصم اور ساتھی ملی نغمہ پیش کریں گے۔ کہتے ہیں انہوں نے جمیل الدین عالی کا لکھا ہوا نغمہ جیوے 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 پاکستان انہوں نے گایا۔
کہہ رہے ہیں اس کے بعد شمالی علاقہ جات سے آئی ہوئی ٹیم کو دعوت دی گئی اور وہ سٹیج پر آئے اور انہوں نے سید نظر زیدی کا یہ گیت پیش کیا۔ گیت تھا اے پاک وطن تیری گلیوں کو سجا دیں گے۔ یہ ملی نغمہ تھا جو انہوں نے شمالی علاقہ جات کی ٹیم نے گایا۔ تیسرے نمبر پر بلوچستان سے آنے والے طلباء کو بھی دعوت دی گئی۔ انہوں نے پاکستان کے تمام صوبوں کے علاقائی لباس زیب تن یعنی پہن رکھے تھے۔ ایک بچہ مسلسل قومی پرچم بھی لہرا رہا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر محمود الرحمن کا لکھا ہوا گیت گایا، ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ اس نغمے سے سارا حال تالیوں کی گونج سے گونجتا رہا۔ چوتھے نمبر پر آزاد و جموں کشمیر سے آنے والی ٹیم کو بھی بلایا گیا۔ انہوں نے علامہ اقبال کا مشہور و معروف ملی ترانہ پیش کیا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا سے آنے والے یعنی صوبہ سرحد سے آنے والے طلباء کو بلایا گیا، جن میں ارشد خان اور ان کے ساتھیوں نے جناب احمد راہی کا دعائیہ ترانہ گایا۔ ترانے کے بول تھے ہر شاخ رہے تازہ میرے گلشن جاں کی، اللہ کرے رت نہ یہاں آئے خزاں کی۔ یعنی یہ وطن ہمیشہ باغ کی طرح تازہ اور مہکتا رہے اور اس پر کبھی بھی خزاں کی لہر نہ آئے۔ پھر کہہ رہے ہیں اسٹیٹ سیکریٹری نے قبائلی علاقہ جات سے آنے والے طلباء کو ملی نغمے کے لیے بلایا۔ وہاں سے زمین گل اور اس کے ساتھی حصہ لے رہے تھے۔ جب قبائلی علاقہ جات کی ٹیم سٹیج پر آئی تو حال دیر تک تالیوں سے گونجتا رہا، کیونکہ یہ ٹیم پہلی بار بین الصوبائی مقابلوں میں حصہ لے رہی تھی۔ اس ٹیم نے اصغر سودائی کا لکھا ہوا یہ گیت گایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد پنجاب سے تعلق رکھنے والی ٹیم کو بلایا گیا۔ انہوں نے محمد انعام اور ساتھیوں نے بڑے مشہور انداز میں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں گایا، اور سب سے آخر میں میزبان شہر کے طلباء نے ملی نغمہ پیش کیا، یعنی اسلام آباد والوں نے۔ انہوں نے رسا جلندری کا یہ گیت گایا، دوہر کی آب و تاب پاکستان۔ کہہ رہے ہیں مقابلے کے اختتام پر مہمان خصوصی کو خطاب کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے خطاب میں کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ مجھے اس محفل میں حاضر ہو کر انتہائی خوشی ہوئی اور میری روح کو بے حد سکون ملا کہ پاکستانی طلباء میں بھی وطن کی محبت کا درجہ یعنی وطن کی محبت بدرجہ عدم موجود ہے، یعنی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ نسل پاکستان کو زیادہ مضبوط، زیادہ خوشحال اور زیادہ صحت مند بنا دے گی۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں
اور یہ مت دیکھیں، یعنی انہوں نے طلبہ کو یہ بتایا کہ آپ کے لیے جو اولین ترجیح ہے وہ ہے پڑھنا، یعنی آپ کی تعلیم۔ پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت دیکھیے کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے فعل کو دیکھنا ہے، اپنے عمل کو دیکھنا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا۔ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو سارا پاکستان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر میں مہمان خصوصی نے قبائلی علاقہ جات کی ٹیم کو خوبصورت انداز میں ملی نغمہ پیش کرنے پر نقد انعام بھی دیا، اور یوں یہ حسین تقریب اختتام پذیر ہوئی، یعنی اپنے اختتام کو پہنچی۔ جشن آزادی کی اس تقریب میں جو انعام کے حقدار قرار پائے تھے وہ قبائلی علاقہ جات کی ٹیم تھی۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ تحریری کام نوٹ بک میں کیا جائے گا۔ آپ کے پاس صفحہ نمبر 65 پر مشق میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، اور ان میں سوال نمبر 1 ہے کہ بین الصوبائی مقابلہ جات کیوں منعقد ہوئے۔ اس کا جواب لکھیں گے آپ، جشن آزادی کے دن صوبوں کے درمیان یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے یہ مقابلے منعقد ہوئے۔ مصنف نے 14 اگست کے دن کے موسم کا کیسے ذکر کیا؟ جواب، اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے کہ 14 اگست کے دن کا موسم، جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا کہ اس دن موسم خوشگوار تھا، دھوپ کا کہیں نام و نشان نہ تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور ایک روز قبل ہونے والی بارش کی وجہ سے ہر چیز نکھری نکھری تھی، ایسا لگتا تھا جیسے درختوں کے نئے پتے نکل آئے ہوں۔ سوال نمبر 3، فاٹا سے آنے والی ٹیم کا استقبال کیسے کیا گیا؟ جواب ہے کہ قبائلی علاقہ جات سے آنے والے طلباء ملی نغمہ کے لیے اسٹیج پر تشریف لائے تو سارا حال دیر تک تالیوں سے گونجتا رہا، کیونکہ وہ پہلی بار بین الصوبائی مقابلوں میں حصہ لے رہے تھے۔ سوال نمبر 4، اسٹیٹ سیکرٹری نے اپنے مقام میں ملی یکجہتی پر کیسے روشنی ڈالی؟ جواب میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے ملی یکجہتی کی اہمیت، اس کے بعد آپ نے اگلی سطر میں لکھنا ہوگا اسٹیٹ سیکرٹری نے ملی یکجہتی کے بارے میں کہا کہ وطن عزیز کا حصول مسلمانان بر صغیر کی جدوجہد کا اور قربانیوں کا ثمر ہے، اس کی بقا، استحکام اور ترقی باہمی اتحاد اور ملی یکجہتی سے وابستہ ہے۔ پاکستان کی مثال ایک پھول کی مانند ہے، چاروں صوبے، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور قبائلی علاقہ جات اس کی پتیاں ہیں۔ کسی بھی پتی کے بغیر پھول ادھورا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی برف پوش چوٹیوں سے لے کر گوادر کے گہرے پانیوں تک، کشمیر کی حسین وادیوں سے لے کر کراچی کے دلربا ساحلوں تک، پنجاب کے سرسبز و شاداب اور لہلہاتے کھیتوں سے لے کر درہ خیبر کے سنگلاخ پہاڑوں تک، اور وادی مہران کی وفاشوار مٹی سے لے کر بلوچستان کی جفاکش فضاؤں تک، سارا پاکستان سبز ہلالی پرچم تلے ایک ہے۔ سوال نمبر 5، مہمان خصوصی نے کیا پیغام دیا؟ جواب، مہمان خصوصی نے کہا کہ مجھے اس محفل میں حاضر ہو کر انتہائی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ سارا جواب آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔
آپ کے پاس صفحہ نمبر 66 پر سوال نمبر 3 ہے. کہہ رہی ہے ذیل میں لاکھوں اور سابقوں کو بے ترتیب لکھا گیا ہے. آپ ان کی مدد سے دو لفظ بنائیے. سابقے اور لاحقے کی مکمل ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے. آپ اس کی مدد سے سابقے لاحقے کے اس سوال کو مکمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ شوق قواعد اردو سے بھی مدد لے سکتے ہیں. البتہ اس سوال کو یہاں آپ کے لیے مثال کے طور پر حل کیا گیا ہے. مثلا آپ کے پاس ہے صاحب. صاحب ہمارے پاس جو ہے وہ سابقہ ہے، تو اس کا جو لفظ بنے گا وہ ہے صاحب کمال، اور اگلا ہے صاحب علم. اسی طرح ایک اور لفظ کا سابقہ لاحقہ بنایا گیا ہے. انگیز لاحقہ ہے ہمارے پاس درد انگیز اور حیرت انگیز. اس کے علاوہ باقی تمام سابقے لاحقے مکمل کریں. صفحہ نمبر 76 پر سوال نمبر 4 ہے. کالم الف میں محاورات لکھے گئے ہیں جبکہ کالم بے میں ان کے معنی بے ترتیب لکھے گئے ہیں. ہم نے معنی کی مناسبت سے محاورے کو ملانا ہے. توجہ دیجیے گا. نمبر 1 پر ہے بات کا بتنگڑ بنانا، یعنی چھوٹی سی بات کو بے حد بڑھا دینا. بے پھرکی اڑانا یعنی افواہیں پھیلانا، افواہ پھیلانا. نمبر 3 پالا پڑنا مطلب واسطہ پڑنا. نمبر 4 دل کی کلی کھلنا مطلب بے حد خوش ہونا. نمبر 5 دانت کھٹے کرنا، شکست دینا. نمبر 6 ہاتھ پاؤں پھول جانا مطلب بے حد گھبرا جانا. آستین کا سانپ ہونا، چھپا دشمن. لوہا منوانا، صلاحیتوں کا اعتراف کروانا. سنی انسنی کر دینا، توجہ نہ دینا. اور شیر و شکر ہونا، باہمی محبت پیدا ہونا. بچوں، اس درس میں آپ نے یوم آزادی کے دن ہونے والی تقریب کا احوال پڑھا اور مختلف ملی نغموں کے بارے میں جانا. درس کے الفاظ معنی لکھے، معروضی و موضوعی سوالات کو کیا، سابقے لاحقے کیے، سوالات کے جوابات لکھے اور محاورات کے درست معنی جانے. گھر کے کام میں آپ نے تمام کام نوٹ بک میں مکمل کرنا ہے اور بقیہ مشقی سوالات کے جوابات کو اخذ کرنا ہے. اس کے علاوہ سرگرمی کو مکمل کرنا ہے. آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ اسباق میں جو کام کرایا جا چکا ہے وہ آپ اپنی نوٹ بک میں مکمل رکھیں اور اسکول میں جمع کرائیں تاکہ وہ چیک کیا جا سکے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے درس کی تدریس کرائی جائے گی.